پاکستان کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس 19 اور 20 اپریل کو لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا، پھر جو آپ لوگ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام فلسطین کی جدوجہد آزادی کی حمایت بھرپور انداز سے جاری رکھے گی۔ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور اس کی حیثیت ایک قابض کی ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہو یا عرب سرزمین ہو، اس پر قابض ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے کہ نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی دنیا میں دفاعی طور پر عام شہریوں پر بمباریاں ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاع میں ہزاروں چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جنگ میں کوئی ایک فریق دفاع کرتے ہوئے خواتین کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی ملک دنیا میں ہے کہ جنگ میں وہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، ان پر بمباریاں کریں اور 50,000 سے زیادہ شہداء جو پرامن شہری، ان کو جس طریقے سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود عدالت کے اس فیصلے کا احترام نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ حکومتیں بھی ان جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ادارہ ہو، چاہے جنیوا انسانی حقوق کنونشن کا ادارہ ہو، چاہے اس کا تعلق یورپی یونین کے ساتھ ہو، سب اس وقت جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں۔ لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں 27 اپریل کو لاہور میں
ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز. 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا. اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا. پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے. یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں، ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں. سیاسی طور پر میری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے. ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں گے. اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے. کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے کہیں پہ. مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں. کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے. کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے. اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے. دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے.
जमीयत उलमा इस्लाम को ये इम्तियाज़ हासिल है कि हमने 2018 के इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया और नताइज तस्लीम नहीं किए। आज 2024 के इलेक्शन पर भी हमारा वही मौक़िफ़ है और हम इन असम्बलियों को आवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं कह सकते। इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं हम कि कौम को शफ़ाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। वोट आवाम की अमानत है। जब एक दफ़ा वोट आवाम की अमानत है और कोई भी हुकूमत बनती है तो उस हुकूमत के हाथ पर अगर आवाम की अक्सरियत बैत करती है तो उसके हक़ के हुक्मरानी को कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ मुसलसल आवाम की राय को मुस्तरद किया जाता है, मनमानी नताइज सामने आते हैं और सेलेक्टेड हुकूमतें जो हैं वो कौम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने यह फ़ैसला भी किया है कि हम अपने ही प्लेटफार्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन के बारे में हमारा जो मौक़िफ़ है, गज़ा के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है, सूबों के हुकूक़ के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, और अगर सूबों का हक़ छीना जाता है तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से इस हवाले से मैदान में रहेगी। अलबत्ता आए रोज़ के मामलात में कुछ मुश्तरक उमूर सामने आते हैं, उस हवाले से मजहबी जमातों से मिलकर इश्तराक अमल की ज़रूरत हो या पार्लिमानी अपोजिशन जमातों के साथ इश्तराक अमल की ज़रूरत हो, तो उसके लिए हिकमत अमली स्ट्रेटजी वो जमीयत उलमा की शूरा और आमला करेगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, सबका है। बहुत सी चीज़ें हमारे दरमियान मुश्तरक होती हैं, तो यकीनन हमारे यहाँ और हर जगह इत्तेहाद सिर्फ हुकूमती बेंचों का होता है। जो हुकूमत में नहीं बैठती वो अपोजिशन में बैठ जाती है। अपोजिशन में कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद का तस्वर नहीं होता, और जो हुकूमत में नहीं जाती वो अपोजिशन में बैठ जाती है। तो इस हवाले से अपोजिशन का कोई अभी तक बाज़ाब्ता कोई मुअस्सर इत्तेहाद तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम बाहमी राब्ते को बरकरार रखेंगे ताकि कहीं पर भी अगर कोई फौरी तौर पर किसी इश्तराक अमल की ज़रूरत पड़े और किसी जॉइंट एक्शन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, फ़ज़ा हमवार हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाकायदा एक अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद कायम करना, उस पर हमारी जनरल कौंसिल ने, हमने उनके सामने सारी बात रखी, लेकिन कौंसिल इस पर अभी आमादा नहीं है और उस पर काम की ज़रूरत होगी। एकदम से एक जस्त में शायद हम ये मकसद हासिल न कर सकें। माइंस एंड मिनरल्स बिल जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश किया जा रहा है, अभी तक पेश नहीं हुआ, या बलूचिस्तान में पेश कर भी दिया गया है और शायद पास भी हो चुका है।
جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسرد کر دیا. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے. اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے. اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی, ہمارے ممبران کی تعداد کم ہو جائے گی. نہیں, اصول ہوتا ہے, اور میں مرکزی امیر ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا, تو ہمارے دوسرے ساتھی کیسے کریں گے؟ پارٹی نظم سب سے اولین چیز ہے. اس کے لیے کسی فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بھی جو پھر آئندہ مستقبل میں فیصلے ہوں گے تو حکمت عملی ہماری مرکزی عاملہ یا شورا ہی طے کرے گی. مولانا صاحب بتائیے گا, آپ نے جیسے ابھی مجلس عمومی کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراک عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی, یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے, اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا. نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا, اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی, تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا. اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق, اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے, تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا. اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو پرسوں میرے جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے, نہ کوئی تنظیم ہے, نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے, نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے. ایک اشتراک عمل کی حد تک ایک بیٹھک ہے, اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے, اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں. فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے. تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا, شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا, اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے, اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا. یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے,
لیکن باقی کچھ جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت یہ بتائیے گا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فی الحال کسی بڑی اپوزیشن اتحاد کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈز رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست؟ یہ باتیں تو ہماری 1 سال سے چل رہی ہیں اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یہ بتائیے گا، حضرت یہ بتائیں، فلسطین کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور ملین مارچ تو ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں بھی اس حوالے سے سرگرم رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا اچھا عملی اقدام جو عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز منظر آپ کے سامنے نظر آیا ہے یا اس طرح ممکن ہے، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال آپ کا سنجیدہ ہے، لیکن حکومتیں نہ ہماری بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، نہ امت مسلمہ کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یعنی امت جو ہے ان سے شاکی ہے۔ لیکن امت کے اپنے حوصلے بلند ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہر صرف یہ نہیں کہ صرف امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں۔ اس جنگ کے خلاف، امریکی پالیسیوں کے خلاف امریکی عوام بھی نکلے، برطانیہ میں عوام نکلے ہیں، یورپ کے ممالک میں عوام نکلے ہیں، خود اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عام انسانی معاشرہ چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ جنگ کے خلاف بھرپور رائے دے رہا ہے، اس پر بھرپور قسم کی ایک شعور بیدار ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا سب کی نظر اس حوالے سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر ایک ماحول موجود ہے کہ جہاں سے عوامی آواز اٹھ سکتی ہے اور وہ پھر سارے دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ خود پاکستان کی جو ابتر صورتحال جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، زمین گرم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے حق میں ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے، یا الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے دوبارہ، کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی الیکشن کرا سکتا ہے؟ ایک ہے اصول کی بات اور ایک ہے جو معروضی طور پر صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ الیکشن آزاد، شفاف اور الیکشن کمیشن کے انتظام کے تحت ہونے چاہیے، لیکن شکایت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے، وہ کیوں نتائج تبدیل کرتی ہے، وہ انتخابی عملے کی تبدیلیاں اپنی مرضی سے کیوں کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو وہ لسٹ کیوں مہیا کرتی ہے کہ ان ملازمین کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو۔ تو یہ اعتراضات اصولی طور پر ہمارے ہیں، اس کو ہم نے ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں اجاگر کیا ہے۔ فوج یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کے تحفظ کے لیے ہے، وہ ریاست کے مفادات کرے۔ اب ریاست سے وفاداری، ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ میں وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کریں۔ سب سے پہلے میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میں اسٹیٹ کا حامی ہوں، میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر ہم ان کے ایجنڈے پر پورا نہیں اتر سکتے، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہم نے تو اگلے 5 سالوں میں
خیبر پختونخوا کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے تو ہم نے تو بلوچستان کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے، اور یہ ان کے ایجنڈے پر ہو اور ان کو پتہ ہو کہ فضل الرحمان اس پہ ساتھ نہیں دے گا، JUI ساتھ نہیں دے گی، تو اس پہلے سے اس کو کاٹ دو، اس کے پر کاٹ دو جی، تاکہ اس کا پارلیمانی رول نہ رہے جی۔ لیکن یہ خواب بن جاتے ہیں، ایسی خواہشیں ہیں۔ 26ویں ترمیم پر ہم نے قومی اسمبلی میں 8 اراکین اور سینٹ میں 5 اراکین کے اوپر جو کردار ادا کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جی۔ اور اب ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ جو ڈومیسٹک کیا تھا وائلنس کے حوالے سے ایک قانون آ رہا تھا، پنجاب اسمبلی میں آ رہا تھا جی، ہمارا ایک ممبر وہاں نہیں تھا، لیکن ہم نے لاہور میں جا کر مورچہ لگایا اور حکومت کو پسپا کر دیا۔ تو رول ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ایک رول آیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے، ہم نے کوئی 34 کلازز سے ان کو دستبردار کرایا، اور پوری اپوزیشن کی جماعت کو دن رات کی صورتحال اور ہر ڈیولپمنٹ سے ان کو آگاہ کیا، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہم یہاں سے اٹھے۔ اگر انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو میری خواہش اور تجویز پہ نہیں کیا، میں اس پہ راضی تھا۔ اگر میں نے ووٹ کیا تو میرے ووٹ پر وہ راضی تھے اور ہمیں اپریشیٹ کیا انہوں نے جی۔ PTI بنے؟ ہاں نا، آپ نے ذرا دیکھیں نا جی سینٹ کی تقریر اور قومی اسمبلی کی تقریر، یہاں جو دروازے کے سامنے آپ کی موجودگی میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ آپ عجیب لوگ ہیں، جلدی بھول جاتے ہو خدا کے بندے سے۔ آپ کی بات اگر ہوگی میں کرنا سنا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ باہر اتحاد نہیں ہو سکتا، اندر جب آپ کی اپنی مرضی تھی 26ویں آئینی ترمیم پہ تو آپ نے اتحاد کر لیا، اپنی بات منوا بھی لی، ایون کہ اس اسمبلی میں جہاں آپ کو کوئی ممبر نہیں تھا وہاں پہ بھی آپ نے اپنی بات کو منوا لی۔ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، بدامنی ہے، لاقانونیت ہے، یہ بھی آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن دوسرے مسائل پہ اندر اکٹھی نہیں ہوتی، وہ سنجیدہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ واک اوور نہیں دے رہے گورنمنٹ کو آپ لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا انتظام نہیں کر پاتے فوری طور پر تو کوئی تو فائدہ اٹھاتا ہے اس سے، تو اس سے حکومت تو فائدہ اٹھاتی ہے جتنا ان کو موقع ملتا ہے۔ لیکن اتحاد کے لیے بھی حضرت ہم آنکھیں بند کر کے تو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقف ایک ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی کسی پارٹی پر ہم تنقید نہیں کرتے، ہم بعض دفعہ ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، تاکہ اور اگر آپ نے کبھی سوال کیا ہو کہ جی فلاں نے آپ کے بارے میں بیان دیا ہے، تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا ہوگا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کا فرض ہوگا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ باقی صوبے ہیں تو صوبوں میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں، اگر کہیں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں پر مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں PTI کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، تو بلوچستان میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں، KP میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر اگر ایک حکومت ہے تو PTI کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس صوبے کی حکومت کی اپوزیشن ہے، تو انہوں نے صوبے کی حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے، پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے جی، تو حکومت سے شکایت ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی سندھ میں جو کینالز کا مسئلہ اٹھا ہے تو پارٹی کے خلاف، ان کی پالیسی کے خلاف ہے نا، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ عوامی دباؤ کے تحت کہہ رہے ہیں۔ پاکستان نے آپ سے باضابطہ درخواست کی تھی، آپ نے ٹائم مانگا، کیا جو فیصلہ ہوا ہے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے جانا یا نہ جانا وہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات ہے PTI کہتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کے جتنے تحفظات تھے ان کو دور کرا دیا ہے، تو اب کیا ریزن ہے کہ JUI جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جائے؟ مجھے تو یہ سوال صحیح نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے سارے تحفظات دور کر دیا، ایسا کوئی بیان ان کا نہ آیا ہے نہ کسی سے وہ بات کر سکتے ہیں جی۔
تو جب دور ہو جائیں گے پھر خیر ہو جائے گی۔ فلسطین کے حوالے سے آپ کا ظاہری بات ہے بازی میں موقف رہا ہے، کچھ دن قبل بھی ایک سیمینار ہوا کانفرنس میں جہاد کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پر اب فرض ہے، تو مولانا صاحب کب اعلان کریں گے وہاں جہاد کی، اور کیا یہ اعلان اس طرح ہم ماضی میں افغان جہاد کی جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کیا اس طرح تو نہیں ہوگا؟ آپ کیوں لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں؟ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کا قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، فقہا جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد ایک مستقل عنوان ہے دین اسلام کا، اور ہم ایسے لفظ سنتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملاؤں کا فتویٰ ہے، مولوی صاحبان نے پھر فتویٰ دے دیا، اب پہلے کون جائے گا وہاں پر جی؟ تو اس قسم کی چیزیں مسخرہ پن، اپنا مسخرہ کن یہ لوگ بند کریں۔ میری بات تو سنیں، میری بات تو پورے ہونے دے، فتوے کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو جہاد سے، شرعی قانون سے، آج آپ کہیں پاکستان میں شریعت ہو کیا ہو جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردن کٹے گا، فلاں کٹے گا، فلاں کٹے گا۔ اپنے دین جس پر ہم ایمان لا کر مسلمانوں کے صف میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اپنا مسلمان اپنے دین سے ڈر رہا ہے، اور یہ دین صرف مولوی کا ہے۔ جس طرح میں کلمہ گو ہوں آپ اس طرح کلمہ گو ہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کی بات کرنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آدمی انگارہ پکڑے۔ یہی صورتحال اب آ گئی ہے کہ دین اسلام کو ہم عجوبہ سمجھ رہے ہیں، دین اسلام کو ہم کوئی ایک ایسا اجنبی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو الاسلام غریب و سیعود غریبا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ ناآشنا چیز ہے، ایک زمانہ آئے گا جب پھر اسلام ایک دفعہ ناآشنا چیز تصور کی جائے گی۔ یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ کمزوریاں ہیں، ہر مسلمان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاد کا مذاق اڑانا، اب جہاد کیا غزے کا مسلمان اور فلسطین کا مسلمان جس پر ایک غیر مسلم قابض ہے، مسجد اقصی پر قابض ہے، اس کو چھڑانے کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور عالم دین اس کو جہاد کہہ رہا ہے، اور آپ جہاد کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ افغانستان میں جہاد تھا، ہم جہاد کہتے تھے۔ اسلامی دنیا منقسم ہے 57 یا 58 اسلامی ممالک میں، تو جغرافیائی طور پر ہر ملک کے اندر کے حالات اپنے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جو ہیں ہر ملک اپنے ماحول کے تحت کرتا ہے۔ اگر کوئی فلسطین میں رہتا ہے تو ان پر جہاد فرض ہے، جو ساتھ میں سرحدات ہیں وہ اگر اندر جا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے، دور والے ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سیاسی حمایت کرتا ہے، کوئی چندہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ براہ راست لڑنا یا لڑنے والے کو سپورٹ دینا، مالی سپورٹ دینا، اخلاقی سپورٹ دینا، سیاسی سپورٹ دینا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاد افغانستان یہ ہمارے حکمرانوں کا نعرہ نہیں تھا؟ وہاں تو آپ جہاد کا لفظ کے مخالف بول بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کشمیر میں جو آپ لڑ رہے ہیں کیا یہ جہاد کے زمرے میں آپ آج تک اسے دستبردار ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بساط کے مطابق آپ جتنا کچھ کر سکیں۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے، نماز کا نہ ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جہاد ایک عمل ہے، اس کے لیے تدبیر ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، کس طرح لڑنا ہے، کس سطح پہ لڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، جہاد صرف ایک چیز کا نام ہے، وہ ہر جد و جہد، وہ ہر محنت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے احکام واضح ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے آزاد جنا ہے، کسی کا باپ بھی میری آزادی کو سلب نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے حرم میرے حوالے کیا ہے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر قبلہ اول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، تو اس پر ان کا قبضہ جو ہے وہ مسلمان کیسے قبول کرے؟ تو یہ ساری چیزیں حضرت، جب آپ اللہ کے دین کے کسی حکم کو اونچا کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ سادہ سی گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور یہ آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہتے ہیں آپ
आपको फतवा लड़ा हुआ है, कह दे कुछ। सर मैं आपसे सवाल तो सुने एक दफा। सर इस फतवे के बाद आप क्या समझते हैं कि जिहाद एक इंफरादी अमल होना चाहिए या रियासत ऐलान करे और फौज इसको लीड करे? आपका मौक़िफ़ क्या है? होना तो यही चाहिए कि रियासतें खुद ऐलान करें और चलें, अपनी पूरी क़ुव्वत को उसमें शामिल करें। क्या हम कहते हैं पाकिस्तान का एटम बम, इस्लामी एटम बम, उम्मत मुस्लिमा का एटम बम, हमारा नहीं हो सका तो दुनिया का कैसे होगा जी? तो इसमें मायूसी अगर है तो हुक्मरानों की जानिब से है, लेकिन अगर हुक्मरान एक फ़र्ज़ पूरा न कर रहे हों तो क्या आम लोग जो हैं मुसलमानों के अंदर कोई उसके फ़राइज़ नहीं हो सकते? जो मुसलमानों के अंदर जो फ़र्ज़ अदा करने की सलाहियत और इस्तेदाद हो उसे वो पूरा करें। जी फायरिंग का जो वाक़या हुआ है इसके बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और कितने में इसके क्या हालात नजर आएंगे? और दूसरा सर मगर सलमान साहब ये ज़रूर मैं पूछूंगा, क्या अपोजिशन से इत्तेहाद सफ़ा फाड़ दिया या गुंजाइश बाकी है? उस पर अमल चलता रहेगा। फ़िलहाल तो हमारे यानी आप जो कुछ हम कह रहे हैं बस उसी को नोट करें, मेहरबानी करके हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब ना करें। हाँ, वो जो दूसरा आपने बात की है कश्मीर की, देखिए ये वाक़या मकबूजा कश्मीर में हुआ है और इंतज़ामी तौर पर वो इंडिया के कंट्रोल में है। तो वहाँ पर अगर कोई बदअमनी का ऐसा वाक़या हुआ है तो वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो अमन व अमान कायम रखने वाले इदारे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अब अपने गुनाह को कम करना या अपने गुनाह से लोगों की नज़र लौटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना ये तो बड़ा आसान काम हो जाता है। लेकिन मैं ख़ुद भी मुंतज़िर हूँ कि हमारी तरफ से, हमारी रियासत की तरफ से क्या जवाब आता है। अब तक जो 2-4 जुमले में कोई जवाब आया है वो इब्तिदाई इनिशियल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तफसीलात उसकी मज़ीद भी आनी हैं, सूरत हाल वाज़ेह होना है, तो एहतियात के साथ हमें इस हवाले से आगे बढ़ना है। किसी तरह जज्बाती पोजीशन हमने नहीं लेनी। वहाँ पर ऐसे वाक़यात का होना ये भी देखना है कि ये वाक़यात अगर इक्का दुक्का ऐसे होते हैं तो वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को कितना मुतासर करते हैं, उसको ताकत कितनी देते हैं, और इंडिया का जो रद्द-ए-अमल है उसके वज़न क्या होगा, वो इस मसले का रुख किधर फेरेंगे। तो अपनी नाकामियों की तरफ वो देखें और फिर नाकामियाँ पाकिस्तान की तरफ फेंकने की कोशिश ना करें। पहले कमांडर शरीफुल्लाह अमेरिका को मतलूब थे, वो पाकिस्तान में उनके हवाले किया और शादियाने बचाए गए। अब अमेरिका की तरफ से कुछ मादनियात में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है जो हालिया माइंस एंड मिनरल बिल है। क्या आप समझते हैं ये भी अमेरिका को खुश करने के लिए कोशिश की जा रही है? इस हवाले से मैं पार्लियामेंट में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि किस तरह आलमी क़ुव्वतें वो हमारे फाटा और अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मारूफ़ हैं और यही वजह है कि बज़ाहिर तो पाकिस्तान की तरक्की का नाम दिया जाता है, तो फाटा इंज़िमाम को भी तो पाकिस्तान की तरक्की का नाम दिया गया। फाटा इंज़िमाम को भी तो सब्ज़ बाग़ दुनिया को दिखाए गए और वहाँ के नौजवानों को कहा गया आपका मुस्तक़बिल ये होगा, आपका मुस्तक़बिल, वो पहले से भी ख़राब हो गया। तो इस तरीके से लोगों को धोखा न दिया जाए। इसमें इस सारे कारोबार में आलमी बिरादरी जो है उसके मुंह में पानी आता है। वो ऐसे ममालिक में झाग घुसते हैं। इन्होंने सारा कुछ जो इराक़ में किया तो अपने मादनियात के लिए किया, लीबिया में किया तो अपने मादनियात के लिए किया। जहाँ भी जाते हैं अपने मादनियात को सामने रख कर, अपने मफादात को सामने रख के जाते हैं। हमारे मुल्कों के वहाँ पर भी हम इसके हामी हैं कि दुनिया आए और पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। हम सरमायाकारी के ख़िलाफ़ नहीं। सरमायाकारी जो है वो ऐसी एक चीज़ है कि जिसमें अमेरिका भी बैरूनी सरमायाकारी से बेनियाज नहीं रह सकता जी, लेकिन उसके उसूल होने चाहिए। अगर सूबा अपने वसाइल का मालिक है, 18वीं तरमीम के तहत ये उनकी मिल्कियत है, तो फिर विफाक वहाँ सरमायाकारी करे तो भी सूबे के शराइत पे करे। अगर बाहर की दुनिया आती है तो पहले हमारे विफाक के पास आए, मुल्क से बात करके फिर उनकी वसाता से सूबे में जाए और उस सूबे के शराइत पर उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अगर सरमायाकारी होती है तो हम कोई जज्बाती लोग नहीं है कि खाम अपने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकते हैं। लेकिन चोरी छुपे इस तरह हमारे वसाइल को बेचना और फिर हमारे आइन को सबूताश करना, आइन की नफ़ी करना,
اس پر ظاہر ہے کہ ہمارا موقع بڑا واضح ہے۔ آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے الیکشن میں مداخلت کرنا، ان سے سیاسی جماعتوں کا کام ہے آپس میں بات چیت کرنا سب کچھ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب آپ نے آزادی مارچ کیا جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں جولی بھر کے جا رہا ہوں خالی ہاتھ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ نمبر ہی بند کر کے چلے گئے، پھر دوبارہ چیز شروع ہوئی، پھر نیوٹرل کا بات کی گئی، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا اب تو ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ حکومت کیسے کرے گی۔ کیا اب اگر وہاں سے کوئی اس طرح کی رے آف ہوپ اپوزیشن کے لیے نظر آئے تو پھر جس طرح حدیث صاحب نے کہا تھا وہ کوثار بلاک والی میٹنگ، تو اس طرح کی پھر میٹنگ ہو سکتی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیے، ہمارا کام ہے جدوجہد کرنا۔ جدوجہد کی کامیابی پر نقشہ کیا بنتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رات کو تحریک چلا رہے ہیں اور ایک دم صبح کی روشنی کے سورج نکال لائیں گے۔ اس آزادی مارچ نے ملک کی سیاست کو تبدیل کر دیا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے فکر کو تبدیل کر دیا۔ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ وہ عدم اعتماد کے نقطے پر اتفاق نہ کرتی تو تحریک کی قوت سے حکومت کو استعفے پہ بھی مجبور کیا جا سکتا تھا اور الیکشن کے نتائج بھی اس سے مختلف ہوتے تھے، لیکن وہاں پر پھر ایک کمپرومائز کیا گیا، عدم اعتماد کی تحریک کا سہارا لیا گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے، ابھی سے الیکشن کا اعلان کر دو، جتنا ٹائم آپ اس میں دے سکتے ہیں وہ ٹائم لوگوں کو دے دو تاکہ فضا بن جائے فوراً الیکشن کی۔ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو 16 مہینے حکومت کرنی ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ ہم سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ تحریک نے ماحول تو بنا دیا نا آپ کا جی، اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی خالی نہیں جا رہے ہیں، تو ہلا دیا تھا صورتحال کو ہم نے، اور پھر اس جگہ پہ مضبوطی سے ٹھہرنا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا جی۔ سفارتی تعلقات بحال کیے گئے ہیں، جو ریاست کے جو پالیسی شفٹ ہے اس پر آپ کیا رہا ہے؟ ہمیں تو ہر وقت ان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے، ٹوٹے کیوں ہیں یہ سوال ہے۔ اور جب وہاں پر امریکی کٹ پتلی حکومت تھی، ان کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات تھے، اور جو 20 سال قربانیاں دے کر قربانیوں کے نتیجے میں فتح حاصل کی انہوں نے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مضبوط حکومت بنا لی ہے۔ اب اگر وہ سفارت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں دنیا اس کو بلیک لسٹ ہے۔ اب بلیک لسٹ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ روس جو ہے وہ اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے، چائنا اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے، یورپ کے ممالک جگہ تلاش کر رہے ہیں، ابھی امریکنز بھی ان کے ساتھ تقریباً خود بخود براہ راست بات چیت میں آ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں بر وقت جو ہے اگر حقائق کو تسلیم کریں تو بہتر ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایک وقت آئے کہ آپ بالآخر تسلیم کریں گے، تو حالات ان کے لیے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک بات کی کوشش کریں، اور ہمارا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان کے بچے کو ان کے دل میں پاکستان کی محبت ڈال دیں، انہیں پرو پاکستانی بنائیں۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ رویوں کے ساتھ وہاں کی قوم، وہاں کی نسلیں اگر وہ ہمارے خلاف جاتی ہیں یا وہ پرو انڈین جاتی ہیں تو یہ ہمارا سفارتی شکست ہے۔ ضد اور دھمکیوں سے اور ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے جی۔ آپ پیار دیں۔ اگر روس نے 14 سال جنگ افغانستان میں لڑی اور ناکام ہو کر گیا، اور آج وہی روز جو ہے آتا ہے وہ تو دوستی کرتا ہے، ان کی سفارتی پوزیشن کو قبول کرتا ہے، چائنا قبول کرتا ہے، امریکہ براہ راست گفتگو میں آ رہا ہے ان کے ساتھ، اور خطے میں اثر نو وہ سوچ رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے؟ پر وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کے اور ہمارے سرحدات جو ہیں وہ رلے ملے ہوئے ہیں، اور آنا جانا وہاں کے لوگوں کا صدیوں سے ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں پر ہم نے ایک پرو پاکستان نیو جنریشن کے حساب سے ہم نے کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے جانا ہے۔ باقاعدہ افغانستان کی قیادت کو پیغام دیا تھا کہ ان کے خلاف ہماری کارروائی میں ساتھ دیں اور ہم دونوں مل کے برادر اسلامی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمائیے گا جو اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں دیر سے ہی صحیح گئے تو ہیں افغانستان، اس کے کوئی پازیٹیو نتائج آپ سمجھتے ہیں نکلیں گے؟ اگر پازیٹیو نتائج آتے ہیں میں خیر مقدم کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرفہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی جی۔ اگر مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی تو میسیج اور ہوتا، ایک طرفہ پریس کانفرنس کا میسیج پھر اور ہے، لیکن میں نے اپنا نظریہ بتا دیا ہے کہ افغانستان ایک برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے،
اور ان کو اور پاکستان کو سب سے زیادہ آپس میں کوپ ہونا چاہیے. مولانا صاحب جتنے بھی بڑے سیمینار ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایز اے ڈیموکریٹک اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف کہاں نظر آ رہے ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف جب سے بنے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا کام جس کو آپ سراہ سکیں؟ آپ کا سوال خود میرا جواب ہے. مولانا صاحب میرا سوال لے لیں. ایک میرا سوال یہ, مولانا صاحب بہت شکریہ جی. ہاں آ رہی ہیں سفارتی سطح پہ نریندر مودی کو سعودی عرب کے اندر ایک اچھا پروٹوکول دیا گیا, ان کے طیارے کو افسار میں لے کے پہنچایا گیا, تو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی کے ساتھ ہمارے دیکھیے سعودی عرب ایک ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, لیکن خطہ ہے, ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے اپنے وسائل ہیں, تو کوئی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات جو ہے تو نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر اس کے انڈیا سے مفادات ہیں تو وہ کرے گا, اگر کوئی چائنا سے مفادات ہیں تو وہ کرے گا, پاکستان سے مفادات ہیں تو کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ دنیا کے ممالک پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات کو وابستہ کریں, نہیں ہے کہ ہمارے مخالف لوگوں سے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ اپنے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں عرب ملکوں میں انڈیا جو ہے اس کی افرادی قوت ہم سے زیادہ ہے, جو لوگ وہاں پر پیسہ کماتے ہیں, وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کی بھی. تو پاکستان کو اپنے حوالے سے بہتر انداز سے سوچنا چاہیے, اور صرف ایک جو ہماری فوجی اپروچ یا فوجی سوچ ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر پولیٹیکل اپروچ نہیں ہوگی اور اکنامک اپروچ ہماری اپنی نہیں ہوگی. تو سب کے مشاورت اور سب کی سوچ کے ترجیحات کے ساتھ ہمیں پالیسی بنانی ہوگی. ایک طرف ہے ایک ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پالیسی نہیں بنا سکتا. شکریہ. جیسے آپ نے جہاد کی بات کی, فلسطین کے ایشو پر جو مذہبی جماعتیں یا علماء کرام وہ متحد ہونے میں کیوں ناکام ہیں؟ یہ جیسے ابھی دھرنے احتجاج تمام مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں لیکن کوئی ایسا اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو جائے گی, وہ بھی ہو جائے گا, خواب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی.